جب آپ وصیت لکھنے بیٹھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ ہی وہ شخص ہیں جس کا آپ کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں۔ جو تقسیم کرو گے تمہارے پاس اسی کی فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، علم ہو، آسانیاں ہو، محبت ہو یا نفرت۔ کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا، پھر چاہے وہ وقت ہو، حالات ہو یا انسان۔ اختلافات ہونے کے باوجود کسی کے ساتھ احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ کچھ لوگ خود کو انسان نہیں فرشتہ سمجھنے لگتے ہیں اور ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہوتے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ کئی بار مرد بھی جلا دیے جاتے ہیں اس جہیز کی آگ میں جو اس نے کبھی مانگا ہی نہیں۔ چراغ اس لیے قابل احترام ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے جلتا ہے، دوسروں سے نہیں جلتا۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ انہیں اپنا دوست بنا کر برا انسان بنا دیں۔ گناہ گنہگار کی گردن میں ایک زنجیر ہے، اس کو اس زنجیر سے کوئی نہیں چھڑا سکتا مگر استغفار اور توبہ۔ چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے۔ عاجزی جتنی بڑھتی ہے ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے، تکبر جتنا بڑھتا ہے ایمان اتنا ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان قد سے نہیں بلکہ ظرف سے بڑا ہوتا ہے۔ دو دن کی زندگی ہے، دو اصولوں پر گزار دو، رہو تو پھولوں کی طرح، بکھرو تو خوشبو کی طرح۔ زندگی کی مثال ہم لوڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی رہتی ہے، پر ایک بھی آ جائے تو چلنا پڑتا ہے۔ خدا کی جنت میں جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، لوگوں کی زندگیوں کو جہنم بنانا چھوڑ دو۔ میرے مولا، میرے مولا۔ اگر باپ آپ کے ساتھ ہے تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ باپ ایک درخت کی مانند ہوتا ہے، پھلدار نہ بھی ہو سایہ ضرور دیتا ہے۔ اپنی خوشیوں اور غموں کا دوسروں سے موازنہ بے سکونی کا سبب بنتا ہے۔ شکر ادا کرنے میں ہی عافیت، برکت اور سکون ہے۔ مومن کی عقل مندی یہ ہے کہ وہ دھوکہ کھانے سے محفوظ رہے، اور دینداری یہ ہے کہ وہ دھوکہ دینے سے باز رہے۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، اس لیے اپنوں سے کبھی ایسی لڑائی مت کرنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار دو۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلافات زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلافات زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ اپنی خوشیوں اور غموں کا دوسروں سے موازنہ بے سکونی کا سبب بنتا ہے۔ شکر ادا کرنے میں ہی عافیت، برکت اور سکون ہے۔ طنز اور بحث سے
رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنوں سے کبھی ایسی لڑائی مت کرنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار دو۔ مومن کی عقل مندی یہ ہے کہ وہ دھوکہ کھانے سے محفوظ رہے، اور دینداری یہ ہے کہ وہ دھوکہ دینے سے باز رہے۔ اگر باپ آپ کے ساتھ ہے تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ باپ ایک درخت کی مانند ہوتا ہے، پھلدار نہ بھی ہو سایہ ضرور دیتا ہے۔ خدا کی جنت میں جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، لوگوں کی زندگیوں کو جہنم بنانا چھوڑ دو۔ میرے مولا میرے مولا۔ زندگی کی مثال ہم لوڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی رہتی ہے، پر ایک بھی آ جائے تو چلنا پڑتا ہے۔ 2 دن کی زندگی ہے، 2 اصولوں پر گزار دو، رہو تو پھولوں کی طرح، بکھرو تو خوشبو کی طرح۔ عاجزی جتنی بڑھتی ہے ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ تکبر جتنا بڑھتا ہے ایمان اتنا ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان قد سے نہیں بلکہ ظرف سے بڑا ہوتا ہے۔ جب آپ وصیت لکھنے بیٹھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ ہی وہ شخص ہیں جس کا آپ کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں۔ جو تقسیم کرو گے تمہارے پاس اسی کی فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، علم ہو، آسانیاں ہو، محبت ہو یا نفرت۔ کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا، پھر چاہے وہ وقت ہو، حالات ہو یا انسان۔ اختلافات ہونے کے باوجود کسی کے ساتھ احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ کچھ لوگ خود کو انسان نہیں فرشتہ سمجھنے لگتے ہیں اور ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہوتے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ کئی بار مرد بھی جلا دیے جاتے ہیں اس جہیز کی آگ میں جو اس نے کبھی مانگا ہی نہیں۔ چراغ اس لیے قابل احترام ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے جلتا ہے، دوسروں سے نہیں جلتا۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ انہیں اپنا دوست بنا کر برا انسان بنا دیں۔ گناہ گنہگار کی گردن میں ایک زنجیر ہے، اس کو اس زنجیر سے کوئی نہیں چھڑا سکتا مگر استغفار اور توبہ۔ چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے۔ جب آپ وصیت لکھنے بیٹھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ ہی وہ شخص ہیں جس کا آپ کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں۔ جو تقسیم کرو گے تمہارے پاس اسی کی فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، علم ہو، آسانیاں ہو، محبت ہو یا نفرت۔ کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا، پھر چاہے وہ وقت ہو، حالات ہو یا انسان۔ کئی بار مرد بھی جلا دیے جاتے ہیں اس جہیز کی آگ میں جو اس نے کبھی مانگا ہی نہیں۔ کچھ لوگ خود کو انسان نہیں فرشتہ سمجھنے لگتے ہیں اور ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہوتے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ اختلافات ہونے کے باوجود کسی کے ساتھ احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔
اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ انہیں اپنا دوست بنا کر برا انسان بنا دیں۔ چراغ اس لیے قابل احترام ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے جلتا ہے، دوسروں سے نہیں جلتا۔ چھوٹی سی نیکی بڑی نیکی کی توفیق دیتی ہے، اور چھوٹا سا گناہ بڑے گناہ کا حوصلہ دیتا ہے۔ لہٰذا اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی غیر اہم نہ سمجھیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا شروع کریں، آپ جلد بڑی نیکیاں کرنے لگیں گے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑنا شروع کریں، آپ جلد بڑے گناہوں سے چھٹکارا پالیں گے۔ چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے، وضو کفن، دعا دفن، اور یوں ہی کہانی ختم۔ مولا 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 میں حیران نہیں، فقط دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں گرانے میں لوگ خود کتنا گر رہے ہیں۔ ٹھوکر کھا کر گرنا، پھر خود کو خود ہی سنبھالنا، پھر دوبارہ سے چلنا، یہی سنگھرش ہے اور یہی جیون کا ستیہ۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب باتوں سے آپ جتنا دور رہیں گے اتنا ہی خوش رہیں گے۔